صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا فرض علوم کورس کا موضوع اجارہ ہے، یعنی ملازمت سے متعلق مسائل، کوئی چیز کرائے پر دینے اور لینے سے متعلق مسائل ہمارا یہ آج کا موضوع ہے. اجارہ یا ملازمت کرنا، اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے. چنانچہ فرمان باری تعالی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اے والد، انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نوکر رکھ لیجئے، بہتر نوکر وہ ہے جو قوی اور امین ہو. شعیب علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دوں، اس پر کہ 8 برس تک تم میرا کام اجرت پر کرو. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور اس کا جو مہر تھا وہ 8 سال تک اجارے پر ملازمت پر کام کرنا تھا. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خصم ہوں، یعنی ان سے میں مطالبہ کروں گا. ایک وہ کہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر اس عہد کو توڑ دیا. دوسرا وہ جس نے آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کو کھا لیا. تیسرا وہ کہ جس نے مزدور رکھا اور اس سے کام پورا لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بروز قیامت ایسے شخص سے میں خود مطالبہ کروں گا. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث پاک سے ثابت ہوا کہ عقد اجارہ یعنی کسی کو ملازمت پر رکھنا، کسی کو اجرت پر لینا، اس کا تصور زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے.
حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ملازم رکھا، اور اس زمانے سے لے کر آج تک لوگوں میں یہ اجارے کا سسٹم رائج ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں، کسی کی خدمات کو بطور عوض لے لیتے ہیں، اور ہر زمانے میں اجارے کی صورتیں بدلتی رہی ہیں۔ زمانہ قدیم میں رائج اجارے کی صورتیں کچھ اور تھیں، اور ہمارے زمانے میں چونکہ بہت زیادہ ترقی ہوئی تو اس طرح اجارے کی صورتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کوئی کام کرانا ہے، گھر کی تعمیر کرانی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے اجرت پر کسی مزدور کو رکھنا ہے۔ گھر کا چھوٹے سے لے کر بڑا کام، تعمیر کرنی ہے، فٹنگ کروانی ہے، گیس لگوانی ہے، بجلی لگوانی ہے، ان تمام امور کے لیے آپ اجیر رکھتے ہیں۔ آپ کا کاروبار وسیع ہو گیا، آپ نے اپنے اس کاروبار کو سنبھالنے کے لیے کسی کو ملازم رکھنا ہے، آپ کا ادارہ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، تو آپ نے اس کو رن کرنے کے لیے اجیر رکھنے ہیں، ملازم رکھنے ہیں، اور جو وہ کام کرنے والے ہیں وہ اجرت لے کر کام کرتے ہیں۔ آپ نے دکان بنانی ہے تو دکان آپ کے پاس نہیں ہے، دکان آپ نے اجارے پر لینی ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنا مکان نہیں ہے، رہائش کے لیے مکان کو کرائے پر لینا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اجارے کی ہیں، اور اجارہ بھی تجارت کی قسم میں سے ایک شعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آسانی کے لیے اجارے کو جائز فرمایا، تاکہ وہ کام جو ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے تو اس کام کو کرانے کے لیے ہم کسی کو ملازم رکھ لیں۔ تو اب اس کے مسائل اور احکام جاننا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثریت نوکری پیشہ ہوتی ہے، ہم میں سے اکثریت کرائے کے مکان میں رہتی ہے، ہم میں سے اکثریت کا کاروبار کرائے کی دکان پر ہوتا ہے۔ تو اب کسی کا ملازم بننے کے لیے یا کوئی شے اجرت پر یعنی کرائے پر لینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن کن احکام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور کون کون سی شرائط جو ہے وہ ضروری ہیں جن کا بیان کر دینا، کون کون سی شرائط ایسی ہیں کہ جن کا بیان نہ کرنا ضروری ہے، یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے اس ملازمت، ہماری نوکری، ہمارے کرائے کے اس جو ہے وہ کنٹریکٹ کے جائز اور ناجائز ہونے کا دار و مدار ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو کرنے تو ہیں ہم نے اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی غلط چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وہ کام ناجائز ہو جاتا ہے، ہمارا وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم محنت تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن شرعی طریقے کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کرنے کی وجہ سے گناہ گار قرار پاتے ہیں۔ تو لہذا آج انشاءاللہ اجارے سے متعلق ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے، تو ان کو آپ توجہ سے سنیے اور سمجھیے، اور پھر اپنے روزمرہ کے معمولات، ملازمت، نوکری، اجارہ کوئی چیز لینی ہے تو ان اصول اور قوانین کا لحاظ رکھیے، تاکہ آپ کا یہ کرائے پر لینا درست ہو جائے، جائز ہو جائے، اور آپ گناہ سے بھی بچ جائیں اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ اجارے کا مطلب یہ ہے، اجارہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف یہ ہے، اجارے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کے نفع کا عوض کے مقابل کسی کو مالک کر دینا۔ یعنی آپ نے کوئی چیز لی، آپ نے اس چیز سے نفع حاصل کیا، آپ نے اس نفع کا عوض کسی کو دے دیا، اس نفع کے عوض کا کسی کو مالک کر دیا، تو کسی چیز کی منفعت کو استعمال کرنا عوض کے بدلے میں، یہ اجارہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی شخص کو ملازم رکھا،
آپ اس کی منفعت کو استعمال کرتے ہیں، اس سے کام کراتے ہیں، یہ کام اس کی منفعت ہے، یہ اس کا نفع ہے۔ آپ نے اس سے کام لیا، اس سے منفعت حاصل کی، اور آپ نے اس کو اس منفعت کا عوض دیا، یعنی تنخواہ دی، اجرت دی۔ یہ منفعت کا عوض، کسی کی منفعت کسی عوض کے بدلے میں لینا، یہ اجارہ کہلاتا ہے۔ اجارے کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک اجارہ بالعمل ہے اور ایک اجارہ بالمنفعت ہے۔ اجارہ بالعمل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کے کام کو خریدا ہے۔ جیسے آپ کا آفس ہے، آپ کو اس میں آفس کے لیے کام کرنے والا چاہیے، تو آپ نے اس کے کام کو خریدا ہے، اس کے وقت کو خریدا ہے، وہ اس وقت میں کام کرے گا اور وہ اپنے عمل کرے گا اور آپ اس کو اس عمل کی اجرت دیں گے، تو یہ ہے اجارہ بالعمل۔ جیسے ملازم ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے ملازم ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اپنا عمل پیش کرتے ہیں، اس عمل کے عوض تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ ہے اجارہ بالعمل۔ اور دوسرا ہے اجارہ بالمنفعت، کہ کوئی چیز ہے، آپ نے اس کی منفعت حاصل کی، جیسے دکان ہے، آپ نے دکان کی منفعت حاصل کی۔ کیا منفعت حاصل کی؟ آپ وہاں پہ بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، دکان کسی دوسرے کی ہے، تو اب آپ اس کی دکان سے یہ نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ منفعت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ اس کا عوض دے رہے ہیں، تو یہ اجارہ بالمنفعت ہے۔ آپ مکان آپ نے کرائے پر لیا ہے یا کوئی چیز کرائے پر لی ہے، اس چیز کا آپ نے کرایہ ادا کیا ہے، اس چیز کی جو منفعت آپ نے استعمال کی ہے اور اس کا عوض دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اجارہ بالمنفعت۔ عمل یہ انسان کے ساتھ خاص ہے کہ انسان عمل کرے گا اور اس کا عوض لے گا، اور منفعت یہ چیزوں کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کسی چیز کی منفعت استعمال کریں گے، نفع استعمال کریں گے اور اس کی اجرت دیں گے، تو یہ ہے اجارہ بالمنفعت۔ اب اجارے کی شرائط ہیں۔ اجارے میں 4 طرح کی شرائط ہوتی ہیں، 4 طرح کی شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اجارے کے منعقد ہونے کی شرائط، کہ اجارہ منعقد کس طرح ہوگا۔ جب ہم کسی سے کانٹریکٹ کر رہے ہیں اجارے کا، تو یہ کن شرائط کو مد نظر رکھا جائے گا، اب ان شرائط کا بیان کیا جائے گا۔ اجارے کے منعقد ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کو اجارے پر لے رہے ہیں یا آپ کو کوئی شخص اپنی کوئی چیز اجارے پر دے رہا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری نہیں۔ اگر نابالغ بچہ بھی کوئی چیز اپنی اجارے پر دے دیتا ہے، اس کا جیسے مکان ہے، نابالغ بچے کے اپنا ذاتی مکان ہے یا نابالغ بچے کی دکان ہے اور وہ سمجھدار بچہ ہے، اب اگر وہ کوئی چیز اپنی اجارے پر دے دیتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نابالغ کے ولی نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی۔ اگر تو اس نابالغ کے ولی نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اجارے پر دے دیں یا آپ کسی کے ہاں جا کر کام کریں، تو اس صورت میں اس نابالغ عقل مند بچے کا کوئی چیز اجارے پر دینا بھی جائز ہے اور کسی کا اجیر بننا بھی جائز ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، نابالغ سمجھدار بچہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ولی نے اس کو اجازت دے دی ہو، جو اس کا ولی ہے اس نے اس کو اجازت دی ہو، تو اب یہ کوئی چیز اپنی اجارے پر دے بھی سکتا ہے اور کسی کا اجیر بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر ولی نے اجازت نہیں دی تو اس صورت میں اس کو یہ اپنی کوئی چیز کرائے پر دینے کی اجازت بھی نہیں ہے اور کسی کا اجیر بننے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کسی کا اجیر بن گیا یا کوئی چیز اس نے کرائے پر دے دی اور سامنے والے نے اس کو استعمال کر لی،
یا اس کو اجیر رکھ کر اس سے کام کرا لیا تو اب یہ اجرت کا حقدار ہو جائے گا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں دکانوں کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر، اب یہ نابالغ بچے ہوتے ہیں لیکن سمجھدار بچے ہوتے ہیں۔ اب ان کو اجیر رکھنا ہے تو ان کے اجیر رکھنے کے لیے ان کے ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ ان کے ولی کی اجازت کے بغیر ان کو اجیر نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح نابالغ بچے جو ہے وہ اپنی کوئی چیز کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر ان کو یہ چیز اجارے پر دینا جائز نہیں ہے۔ اگر ولی نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے دے دی اور سامنے والے نے اس کو استعمال کر لیا، یہ بہر صورت اجرت کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو پہلی شرط اجارے کے منعقد ہونے کے لیے یہ ہے کہ عاقل ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو اجارے پر دیا جا رہا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی نے کسی کو یہ کہا کہ میں نے آپ کو اپنی دکان کرائے پر دی اور دکان کہاں ہے؟ وہ ابھی بن رہی ہے، وہ بنے گی تو دوں گا، تو یہ اجارہ درست نہیں ہے۔ جو چیز اجارے پر دی جا رہی ہے تو اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ مکان اجارے پر دیا، مکان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کی منفعت کو استعمال کر کے اس کی اجرت، یہ ہوتا ہے اجارہ۔ تو جب چیز ہی موجود نہیں ہے تو اس کی منفعت نہیں ہے، اور جب منفعت نہیں ہے تو پھر اجارہ نہیں ہے۔ تو اجارے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کے اوپر اجارہ کیا جا رہا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اجارے پر لینا اور دینا جائز نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے ایجاب و قبول۔ یہ اجارے کے ارکان میں بھی شامل ہے۔ اجارے کے ارکان، رکن میں سے یہ بنیادی چیز ہے کہ ایجاب و قبول کیا جائے۔ ایک شخص یہ بولے کہ میں نے 1000 روپے ماہوار کے اوپر آپ کو اپنی یہ چیز دی، دوسرا یہ بولے کہ میں نے 1000 روپے ماہوار کے اوپر یہ چیز قبول کی یا اس کو اجرت پر لیا۔ یہ ایجاب و قبول اجارے کے ارکان میں بھی شامل ہے، اور شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول دونوں متفق ہوں۔ متفق ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سامنے والے نے آفر یہ کی ہے کہ میں آپ کو اپنا مکان اجارے پر دے رہا ہوں اور قبول کرنے والا یہ بولے کہ میں آپ کی دکان لے رہا ہوں، تو اب یہ ایجاب و قبول میں موافقت نہیں ہے کہ اس نے ایجاب کیا ہے مکان کا اور اس نے قبول کیا ہے دکان کو، تو ایجاب و قبول میں موافقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ شرط ہے اجارے کی منعقد ہونے کی شرائط میں سے، یہ شرط ہے کہ ایجاب و قبول آپس میں باہم متفق ہوں۔ جس چیز کا ایجاب کیا جا رہا ہے اسی چیز کا قبول ہونا ضروری ہے، اور یہ ایجاب و قبول اجارے کے ارکان میں سے ہے۔ اور فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ ایجاب و قبول کے صیغے ماضی میں ہوں، جیسے یہ بولے کہ میں نے آپ کو یہ چیز اجرت پر دی، یا میں نے آپ کو یہ مکان کرائے پر دیا، اور سامنے والا یہ بولے کہ میں نے اس کو اجرت پر قبول کیا، تو ایجاب و قبول یہ اجارے کے ارکان میں ہے۔ ایجاب و قبول کا موافق ہونا یہ اجارے کے منعقد ہونے کی شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ اجارے کے اوپر جو ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے ان دونوں ایجاب و قبول کے الفاظ کا ماضی میں ہونا بھی شرط ہے۔ اجارے کی انعقاد کی یہ 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ 4 شرائط پوری کا پایا جانا ضروری ہے اجارہ منعقد ہونے کے لیے۔ اگر یہ 4 شرائط نہیں پائی جا رہی یا ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی جا رہی تو اجارہ منعقد ہی نہیں ہوا، اجارہ درست ہی نہیں ہوا۔ اب دوسری شرط ہے کہ اجارے کا نفاذ، اب انعقاد ہو گیا، اب اجارے کو نافذ کرنا ہے۔ اجارے کے لیے پہلے 4 شرائط بیان کی تھی کہ 4 طرح کی شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ شرائط انعقاد ہوتی ہیں۔ شرائط انعقاد میں 4 چیزیں بیان کی ہیں، یہ ہیں شرائط انعقاد۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہوتی ہے شرائط نفاذ۔
شرائط نفاذ میں پھر آگے اس کی قسمیں ہیں، شرطیں ہیں۔ شرائط نفاذ میں یہ ہے کہ اجارہ ہم نے کر تو لیا، اب اس کے منعقد ہونے کے لیے، اس کے نافذ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص اجارے پر کوئی چیز دے رہا ہے وہ اس کا مالک بھی ہو۔ اگر مالک نہیں ہے تو مالک کا وکیل ہو، اگر مالک کا وکیل ہو یا مالک کا وصی ہو۔ جیسے میں اگر کوئی چیز اجارے پر دے رہا ہوں تو اب اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اس کا مالک ہونا مجھے ضروری ہے۔ اگر میں مالک نہیں ہوں تو پھر جو اس کا مالک ہے اس نے مجھے وکیل کیا ہو کہ آپ یہ میری چیز کرائے پر دے دیں، تو تب بھی میرا کسی کو کرائے پر دینا درست ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اب میں نہ مالک ہوں نہ وکیل ہوں، میں کسی کا وصی ہوں۔ وصی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مرتے وقت کسی شخص کو اپنے معاملات سپرد کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے نابالغ بچوں کے جو معاملات ہوں گے، جائیداد اور وراثت، کرائے پر لینا دینا، معاملات کرنا، یہ میں نے آپ کو اپنا جو ہے وہ نائب بنایا ہے، آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں۔ تو یہ مرنے والا جس کو بول دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے میرے بچوں کا خیال کرنا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سپرد ہیں، یہ ہوتا ہے وصی۔ تو اب جو چیز اجارے پر دی جا رہی ہے، کرائے پر دی جا رہی ہے، تو اس میں پہلی شرط یہ ہے نافذ ہونے کے لیے کہ میں مالک ہوں اس چیز کا۔ اگر مالک نہیں ہوں تو میں وکیل ہوں، جو مالک ہے اس نے مجھے وکیل کیا ہو اور میں آگے دے رہا ہوں، اور وکیل نہیں ہوں تو وصی ہوں۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر یہ اجارہ نافذ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ میں نے جو چیز کرائے پر دی ہے نہ تو میں مالک ہوں، نہ تو اس کے مالک نے مجھے وکیل بنایا ہے، نہ تو میں مالک کا وصی ہوں، تو پھر یہ اجارہ میں نے اجارے پر کیا چیز دی ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں دی ہے۔ اور اگر دی ہے تو فضولی، عقد فضولی ہوا ہے۔ عقد فضولی کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس کا عقد کر دینا، اور عقد فضولی یہ اجارے میں درست نہیں ہے۔ تو اس لیے مالک ہونا، وکیل ہونا یا وصی ہونا ضروری ہے۔ اور نفاذ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اجارہ ہم نے کر لیا، جو شرائط تھیں انعقاد کی وہ پوری تھی، لیکن اجارے پر دینے والے نے اپنے لیے یہ آپشن رکھ لیا کہ مجھے 3 دن تک کا اختیار ہے کہ میں سوچوں گا، ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا لیکن 3 دن تک پھر بھی میں سوچوں گا اور 3 دن کے بعد آپ کو فائنل جواب دوں گا۔ اب اجارہ ہو گیا، کانٹریکٹ ہو گیا، لیکن اس نے خیار شرط رکھ لیا، یعنی اپنے لیے آپشن رکھ لیا کہ میں دیکھوں گا، سوچوں گا 3 دن تک۔ تو اب یہ 3 دن تک یہ اجارہ نافذ نہیں ہوگا۔ منعقد تو ہو گیا لیکن نافذ نہیں ہوگا۔ نافذ ہونے کے لیے یہ ہے کہ جب اجارہ کیا جا رہا ہے تو اجارے میں خیار شرط وغیرہ بھی نہ ہو۔ اگر خیار شرط نہیں ہے تو اجارہ اسی وقت نافذ ہو جائے گا۔ اگر خیار شرط ہے تو پھر جب تک خیار شرط وہ ایگری نہیں ہو جائے گا کہ ہاں میں نے سوچ لیا، اب میں نے فائنل کر دیا، اب یہ چیز آپ کو میں نے کرائے پر دے دی، تو اس صورت میں اب اجارہ کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی نفاذ کی شرائط۔ اور تیسری شرائط یہ ہوتی ہیں کہ جو صحت کی شرائط ہوتی ہے، اجارے کے درست ہونے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ شرائط انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا، اجارہ کر لیا، لیکن اجارے کی درست ہونے کے لیے بعض شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ میں نے یہ بولا کہ میں نے آپ کو مکان کرائے پر دیا، اس نے بولا میں نے لے لیا، تو یہ ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن کتنی مدت کے لیے دیا، کتنی اجرت پر دیا، اور وہ اس میں کیا کرے گا، مکان کو کس چیز کے لیے استعمال کرے گا، یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اجارے کے منعقد ہونے کے لیے تو ایجاب و قبول ضروری تھا، ایجاب و قبول تو ہو گیا، لیکن منعقد ہونے کے لیے ایسی شرائط ضروری ہیں کہ جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اجارہ صحیح ہوگا، ورنہ اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ اجارہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ پہلی شرط اجارے کے درست ہونے کے لیے کہ عاقدین کا یہ جو اجارہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے یہ باہمی رضامندی سے،
اگر کسی نے کسی کو گن پوائنٹ پر بولا کہ یہ میری دکان آپ کرائے پر لے لو، زور زبردستی سے، اب اس نے زور زبردستی سے اس کی یہ دکان کرائے پر لے لی، اجارے پر لے لی، تو یہ اجارہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اجارے میں دونوں فریقین کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ یا جو دکان والا جو اجارے پر لینا چاہتا ہے، اس نے مالک کو گن پوائنٹ پر کہا کہ بھئی اجارے پہ دے دو، نہیں تو پھر جو ہے وہ تمہیں قتل کر دوں گا، مار دوں گا، یا تمہیں اذیت پہنچاؤں گا، یہ دکان مجھے دے دو یا یہ مکان مجھے کرائے پر دے دو۔ بعض لوگ زبردستی لے لیتے ہیں کرائے پر، اور بعض لوگ زبردستی دے دیتے ہیں۔ تو اجارے پر کرائے پر دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ عاقدین کی باہمی رضامندی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر عاقدین کی رضامندی نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ اجارہ درست نہیں ہے۔ اب دونوں یہ بھی، اب ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی بول رہا ہے کہ میری دکان لو، اب اس کو مجبور کرے، اس نے بولا کہ میں نے لے لی، ایجاب و قبول تو پائے گئے، اجارہ بھی منعقد ہو گیا ایجاب و قبول کی وجہ سے، خیار شرط وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے، نفاذ بھی پایا جانا چاہیے، لیکن ایک کی رضامندی نہیں ہے، وہ اس کی زبردستی کی وجہ سے یہ چیز کرائے پر لے رہا ہے، تو یہ اجارہ درست نہیں ہے۔ یا جس کی چیز ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں کرائے پر دو، نہیں تو آپ کو مار دیں گے، تو اب بھی یہ اجارہ جائز نہیں ہے۔ اجارے کے درست ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں عاقدین، دونوں اجارہ کرنے والے رضامندی سے اجارہ کریں۔ صلو علی الحبیب۔ اجارے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو اجرت پر دیا جا رہا ہے صحیح ہونے کے لیے، یہ صحیح ہونے کی شرط بیان کی جا رہی ہے۔ صحیح ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ جیسے کسی نے بولا کہ یار میں نے آپ کو اپنی دکان کرائے پر دے دی، وہ دکان کہاں ہے؟ وہ دکان کہاں واقع ہے؟ یا یہ بولا کہ میری 4 دکانیں ہیں، آپ کو ایک دکان میں نے کرائے پر دے دی۔ اب یا تو یوں ہونا چاہیے کہ چاروں میں اختیار دے دے کہ بھئی فلاں مارکیٹ میں میری 4 دکانیں ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک لے لیں، تب تو درست ہے کہ وہ کوئی ایک لے لے، ان میں سے ایک کا کرائے پر لینا متعین ہے۔ اور اگر یوں بولے کہ میری 4 یا 5 دکانیں ہیں فلاں جگہ پر، ان میں سے ایک دکان آپ کو کرائے پر دی، اب ظاہر ہے کہ دکانوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی دکان کارنر کی ہوتی ہے، کوئی بیچ کی ہوتی ہے، کسی کے اوپر گاہک کم آتے ہیں، ایک اس کی اپنی ویلیو بھی ہوتی ہے جگہ کے اعتبار سے، دکان کی ایک گڈ ول ہوتی ہے۔ تو اب اس نے بولا کہ 4 دکانوں میں سے کوئی ایک دکان لے لو، تو اب یہ ایک نزاع کی صورت ہے، جھگڑے کی صورت ہے۔ اب ایک دکان کارنر کی ہے، اب یہ بول رہا ہے کہ 4 دکانوں میں سے ایک دکان آپ نے مجھے بولا تھا میں تو یہ کارنر والی دکان لوں گا، یہ بولے گا کارنر والی نہیں، آپ یہ سامنے والی لے لو۔ تو اب چونکہ دکان متعین نہیں تھی، اس لیے متعین نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دکان اگر بہت زیادہ ہیں تو کسی ایک کا تعین ہونا ضروری ہے کہ فلاں مارکیٹ میں فلاں جگہ پر میری 4 دکانیں ہیں، اس میں سے دوسری، تیسری، چوتھی فلاں نمبر والی وہ آپ کی ہے، تو اس طرح تعین کرنا ضروری ہے۔ یا یوں کہ اگر دکان ایک ہی ہے لیکن جگہ نہیں بتائی کہ وہ ہے کہاں پہ، اور وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ بزنس ہوتا ہی نہیں ہے، اب انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ تو کر لیا کہ میں نے آپ کو دکان کرائے پر دے دی، اس نے بولا کہ میں نے لے لی، لیکن وہ دکان ہے کہاں پہ؟ اب جب دکان کا پتہ چلا وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے تجارت کرنے کے لیے دکان کرائے پر لی ہے، تو اب دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ بولے گا کہ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ کر لیا ہے لہذا آپ لو، یہ بولے گا کہ بھئی آپ نے ایسی جگہ پر دی ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ شرط رکھی ہے اجارہ کے درست ہونے کے لیے کہ جب آپ کوئی چیز اجارے پر دیں تو اس کا متعین، اس کو تعین کر لیں کہ وہ فلاں جگہ، فلاں دکان ہے یا فلاں مکان ہے، فلاں ایریے میں واقع ہے، اس کا یہ نمبر ہے، اور اگر بہت زیادہ ہیں تو فلاں دکان نمبر آپ کو دی ہے، کارنر کی ہے، سائڈ کی ہے، آگے کی ہے، پیچھے کی ہے، اس کا تعین ہونا ضروری ہے تاکہ اجارہ ہو جانے کے بعد کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ تو اجارے کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے
کہ اگر کوئی چیز اجارے پر دی جا رہی ہے تو اس کا متعین ہونا ضروری ہے. یہ صرف دکان اور مکان میں نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے. جیسے آپ جو ہے وہ ٹینٹ سروس والے کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ٹینٹ لگوانا ہے. اب اس میں بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، کچھ فینسی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ پھٹے ہوتے ہیں. اب ہر ایک کا ریٹ مختلف ہوتا ہے. اب اس نے لگا دیا متوسط درجے کا ٹینٹ اور پھر وہ یہ بولتا ہے کہ یہ تو فینسی والا ہے اور اس کی اتنی اجرت ہے، اور یہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے تو فلاں والا بولا تھا، آپ نے فلاں والا دے دیا. تو یہ نزاع اس لیے ہو گیا، یہ جھگڑا اس لیے ہو گیا کہ جب کرائے پر چیز لی جا رہی تھی اس وقت تعین ہی نہیں کیا گیا کہ کون سی چیز کس طرح کی چیز دے دی جائے گی. اسی طرح گاڑی ہے، کرائے پر دیتے ہیں کہ کسی نے گاڑی کرائے پر لی، موٹر سائیکل کرائے پر لی یا کار کرائے پر لی. اب اس نے بڑے سفر پر جانا ہے تو ظاہر ہے کہ پاور والی گاڑی لے گا. اب کنٹریکٹ ہو گیا، جب گاڑی لینے گیا تو اس نے جو ہے وہ کم کیپیسٹی والی گاڑی دے دی. اب یہ بول رہا ہے کہ مجھے تو حیدرآباد جانا ہے، مجھے تو وہ گاڑی چاہیے کہ جو حیدرآباد تک چل بھی سکے، اور آپ یہ گاڑی دے رہے ہیں کہ جو لوکل طور پر چلتی ہے، یہ یہاں تو چلے گی، بڑے روڈوں پر نہیں چل سکتی ہے. تو اب دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا. اور اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جب اجارہ اس چیز کے اوپر طے کیا تھا اس کا تعین ہی نہیں کیا تھا کہ وہ چیز جو اجارے پر دی جا رہی ہے وہ کس طرح کی ہوگی. تو اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اجارے کے درست ہونے کے لیے کرائے پر کوئی چیز لینا اس وقت درست ہوگا جبکہ اس کا تعین کر دیا جائے کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں دکان ہے، فلاں مکان ہے، فلاں کپڑا ہے، فلاں گاڑی ہے، فلاں برتن ہے. تو اب ان کا اجارے پر لینا درست ہوگا. اگر ان کا تعین نہیں کیا گیا تو یہ اجارہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ اجرت متعین ہو. اگر کسی نے یہ بولا کہ میں نے آپ کو یار یہ کرائے پر دے دی، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں نے کرائے پر لے لی، اب اجرت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے. اب اگر اجرت متعین نہیں ہوگی تو صورت وہی جھگڑے کی آ جائے گی. اور یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ایسا ہے. اب جیسے ہم سفر کرتے ہیں، بسوں کے کرائے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک متعین ہے، یہاں اجرت کے تعین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ فلاں نمبر بس پر بیٹھنا ہے اور فلاں سٹاپ سے فلاں سٹاپ تک اس کا اتنا کرایہ ہے. تو بعض تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی اجرت متعین ہوتی ہے تو اس میں کوئی جھگڑے کا پہلو نہیں ہوتا. اب اگر وہاں پہ ہم بیٹھ گئے بغیر کرایہ طے کیے یہ جائز ہے. لیکن ٹیکسی رکشہ اس کو ہم نے اجرت پر لینا ہے تو اب ہوتا یہی ہے کہ ہاں بھی کہاں جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، بیٹھ جاؤ. اب بیٹھ گئے، اجرت طے نہیں کی ہے. اب ٹیکسی والا یہ ہوشیاری کر رہا ہوتا ہے کہ جب یہ اترے گا تو پھر اپنا منہ مانگا کرایہ لوں گا. اور بعض بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں وہ طے بھی نہیں کرتے، حالانکہ اجرت کا طے نہ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ اجارے کو فاسد کر دیتا ہے. تو اس لیے اب جب منزل مقصود پر پہنچ گئے تو اب جھگڑا ہو رہا ہے. ٹیکسی یا رکشے والا بول رہا ہے کہ اتنا کرایہ، یہ بول رہا ہے کہ نہیں اتنے سفر کا تو اتنا کرایہ بنتا ہے، آپ اپنا میٹر چلاتے تو اتنا کرایہ ہوتا. تو اب دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو اب یہ جو نوبت آئی اس کی وجہ کیا تھی کہ شریعت نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی چیز کو کرائے پر لے رہے ہیں، اجرت پر لے رہے ہیں تو اس کی اجرت کو متعین کر دیں کہ اتنی اجرت ہوگی. اب چونکہ آپ نے ایک تو یہ کہ ناجائز کام کیا، یہ ناجائز ہے، یہ آپ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور ہو سکتا ہے کہ ٹیکسی یا رکشے والا آپ سے کرایہ بھی زیادہ لے لے، آپ نے کرایہ بھی زیادہ دیا لیکن آپ گناہ گار بھی ہوئے کہ آپ نے ناجائز کام کر دیا. کہ اجرت کا تعین کرنا تھا، اجرت متعین نہیں تھی، یہ آپ کا اجارہ ہی فاسد ہوا. تو اس لیے چاہے آپ کوئی بھی چیز کرائے پر لے رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اجرت کا تعین کریں. دکان کرائے پر لے رہے ہیں، جاننے والا ہے، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ مال رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں طے کر لیں گے. اب آپ اجرت پہ لے رہے ہیں، اجارے پہ لے رہے ہیں، کرائے پر لے رہے ہیں، اور کرائے کے درست ہونے کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ کرایہ متعین ہونا ضروری ہے. اب اس نے بولا بعد میں طے کر لیں گے. تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ یہ بعد میں دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست گریبان ہو جائے، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیں، آپس میں نزاع کی صورت ہو جائے اور آپس میں
ایسے معاملات ہو جائیں کہ جس سے یہ بدزن ہو جائے، شریعت یہ نہیں چاہتی ہے۔ تو شریعت نے اس لیے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرائے پر لیں تو اس کے درست ہونے کے لیے، اس کے جائز ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ اس کی اجرت کیا کر لیں؟ طے کر لیں۔ اگر آپ نے اجرت طے نہیں کی تو یہ اجارہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا، اور آپ نے ناجائز کام کیا، گناہ گار ہوئے۔ تو لہذا آپ کے روزمرہ کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کسی سے کام کرانا ہے، آپ نے کوئی چیز اجرت پر لینی ہے، کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو اس کا کرایہ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ طے ہونا چاہیے۔ اجرت میں یہ بھی ہے کہ اجرت کب دی جائے گی، کب لی جائے گی؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی چیز کرائے پر دی یا لی ہے تو اجرت اگر پیشگی ادا کرنا شرط کر دیا گیا تھا، جیسے اس نے یہ بولا کہ میں نے آپ کو یہ چیز کرائے پر دے رہا ہوں لیکن آپ اس کی اجرت مجھے پیشگی دیں گے، اگر اجرت پیشگی دینا شرط تھا تو اجرت پیشگی ادا کی جائے گی۔ اور اگر پیشگی شرط نہیں تھا اور جو اجیر ہے، جو کرائے پہ لینے والا چیز، اس نے پیشگی ادا کر دی تو بھی جائز ہے۔ اور اگر پیشگی ادا نہیں کی یا شرط نہیں تھی تو پھر دیکھا جائے گا کہ جیسے 11 مہینے کے اوپر کوئی چیز کرائے پر لی ہے تو اس میں عرف یہ ہے کہ ماہ بہ ماہ کرایہ ادا کیا جاتا ہے، تو اب یہ کرایہ ماہ بہ ماہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیز استعمال کر لی اور چیز استعمال کرنے کے بعد اس کی اجرت دے دی جائے، یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ساری صورتیں اجرت میں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک اجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کام کرایا، کوئی چیز بنوائی، آپ نے اجرت یہ طے کی کہ جو چیز میں بنوا رہا ہوں یا کام کروا رہا ہوں، فرض کیا جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ فصل کو گہنے کے لیے گندم کاٹی اور تھریشر لگوائی، اب تھریشر والے کو جو اجرت دی جاتی ہے وہ اسی جو وہ تھریشر کرے گا گندم کو، وہ اسی گندم جو اس نے تھریشر کی اسی میں سے اس کو اجرت ادا کی جائے گی۔ یہ طے ہوتا ہے کہ جو ہم تھریشر کریں گے، جو دانہ نکلے گا تھریشر سے، اسی میں سے جو ہے وہ ہم اجرت لے لیں گے۔ یا کسی نے آٹا پسوایا، گندم پسوائی، آٹا جو ہے وہ لیا اور اجرت یہ طے پئی کہ بھئی پیسے نہیں دوں گا، اسی آٹے میں سے آپ کاٹ لینا، تو یہ ناجائز ہے کہ جو کام کیا ہے اسی کام میں سے اجرت کو متعین کر لینا، حدیث پاک میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ گندم پسوائی ہے اور آٹے والے کو بولا کہ آٹے میں سے جتنے پیسے بنتے ہیں آپ اس کا آٹا کاٹ لینا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اجرت اسی کام میں سے دی جا رہی ہے جو کام اس نے کیا ہے، جو کام کیا ہے اسی میں سے اجرت لینا یہ ناجائز ہے۔ جیسے کسی کو دھاگا دیا کہ آپ اس کا کپڑا بنا دیں، اور فیکٹری والے کو دیا کہ یہ دھاگا ہے آپ اس کا کپڑا بنا دیں، اور اجرت یہ طے پئی کہ اسی کپڑے میں سے 1000 گز آپ کی اجرت ہے، یہ ناجائز ہے کہ جو اس نے کام کیا اسی میں سے اجرت کو متعین کر دینا یہ ناجائز ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں، جیسے جو ہے وہ بڑھائی سے کوئی چیز بنوائی ہے اور یہ کہا کہ 4 چیزیں بنا دیں، ان میں سے ایک چیز آپ کی اجرت ہوگی، یہ ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح اجرت متعین کرنے کو ناجائز فرمایا ہے۔ تو جو کام کیا جا رہا ہے اسی میں سے اجرت، جیسے گندم کٹوائی یا کپاس چنوائی، جیسے ہوتا ہے کپاس چنوائی، اور یہ بولا کہ جو اجرت ہوگی جو آپ نے کام کیا ہے اسی میں سے آپ کو کپاس دے دی جائے گی بطور اجرت۔ یہ جہاں پہ کپاس کی فصل ہوتی ہے وہاں پہ عام طور پر طے یہی ہوتا ہے، پیسے طے ہیں تو جائز ہے۔ اور اگر یہ طے ہے کہ آپ کو کپاس ہی دی جائے گی اجرت میں، جو آپ چنیں گے اسی میں سے آپ کو اجرت میں کپاس دی جائے گی، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اس کے جائز ہونے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کپاس
چنوئی اور کپاس ہی اجرت میں طے کی، لیکن یہ نہیں طے کیا کہ جو آپ چنیں گے اسی میں سے دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو کپاس دیں گے۔ تو اب اس نے چن لی تو اب اسی میں سے دینا جائز ہے۔ اگر پہلے طے کر لیا گیا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اسی میں سے اجرت آپ کی ہوگی، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر اسی میں سے اجرت دینا طے نہیں ہوا تھا، مطلقاً بولا تھا، صراحت کر دی تھی کہ اسی میں سے آپ کو اجرت نہیں دوں گا، کپاس ہی دوں گا، اب اسی میں سے دے دیتا ہے تو یہ دینا جائز ہے۔ یا گندم کا آٹا بنوانے جاتا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ اتنے پیسوں کی پہلے گندم اس کو دے دے کہ یہ گندم آپ کی پسوائی کی اجرت ہے اور یہ والی گندم آپ مجھے اس کا آٹا بنا کے دے دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح کپڑے کی مثال دی ہے کہ کپڑا بنوایا، دھاگا دیا ہے تو اس میں سے کچھ دھاگا پہلے سے علیحدہ کر لے کہ یہ دھاگا آپ کی اجرت ہے اور اس دھاگے سے آپ مجھے کپڑا بنوا دیں۔ اب جو وہ اجرت لے رہا ہے وہ اپنے جو چیز بنائی ہے اس میں سے نہیں لے رہا، بلکہ پہلے سے اجرت اس کو دے دی گئی ہے، اب اس کو کہا گیا کہ یہ آپ کام کر لیں۔ یا اسی ہی میں سے دینی ہے تو پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ بھئی آپ کو مطلقاً گندم دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اسی میں سے دیں، آپ کو اتنے من گندم دیں گے، آپ یہ تھریشر کر کے دے دیں۔ تو اب اس نے تھریشر کر کے دے دیا تو اب اس میں سے دینا جائز ہے۔ اگر اب خلاصہ یہ نکلا کہ جو کام کر رہا ہے اسی میں سے اجرت دینا طے کر لیا گیا، مشروط کر دیا گیا، تو اس میں سے اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اگر اسی میں سے دینا مشروط نہیں تھا، طے نہیں تھا اور بعد میں اسی میں سے اٹھا کر دے دیا تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اس مسئلے کو قفیز طحان کہا جاتا ہے، قفیز طحان کہا جاتا ہے، اور قفیز طحان کا مطلب یہی ہے کہ جو کام کیا ہے اسی میں سے اجرت کا وصول کرنا یہ ناجائز ہے اگر پہلے طے کر لیا گیا ہے کہ اسی میں سے اجرت دی جائے گی۔ اور اسی طرح کیا اب کسی کو اجارے پر لیا ہے، فرض کیا اس کو طے یہ کیا ہے کہ آپ یہ کام، یہ دیوار بنا دیں، یہاں سے لے کر یہاں تک دیوار بنا دیں، اور اس کی اجرت یہ طے کی کہ آپ فرض کیا آپ نے 10 فٹ دیوار بنانی ہے جس کی لمبائی 10 فٹ ہے اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 2 فٹ ہے۔ اب اس نے 1 فٹ دیوار بنا دی یا 5 فٹ دیوار بنا دی، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بولیں کہ ہم نے تو یہ طے کیا تھا کہ ہمیں 10 فٹ کی دیوار چاہیے تھی اور آپ نے 1 فٹ بنایا تو لہذا آپ کی کوئی اجرت ہی نہیں ہے۔ یعنی کام پر کسی کو لگایا اور اس نے کام ادھورا چھوڑ دیا، تو ہوتا یوں ہے ہمارے ہاں کہ اس کو بولتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کام ادھورا چھوڑ دیا لہذا آپ کا کوئی بھی اجرت نہیں بنے، یہ ناجائز ہے۔ اس نے جتنا کام کیا ہے اس کام کی اتنی اجرت لینے کا وہ حقدار ہے۔ اب اس نے کام پورا نہیں کیا، کام کو ادھورا کیا ہے، کام تو اس نے کیا ہے، اب اس کا اندازہ کر لیا جائے کہ یہ کام جو اس نے 10 فٹ دیوار بنانی تھی اس نے 5 فٹ بنا دی ہے، اور 5 فٹ اونچی بنانی تھی اس نے 2 فٹ اونچی بنا دی ہے، تو اب 5 فٹ دیوار 2 فٹ اونچی بنائی جائے تو اس کی کتنی اجرت مارکیٹ میں دی جاتی ہے؟ تو جتنا اس نے کام کیا ہے اس کی اتنی اجرت لینے کا وہ حقدار ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارا کام ادھورا کر کے چھوڑ کر چلے گئے تو لہٰذا ہم آپ کو اجرت ہی نہیں دیتے، یہ ناجائز ہے۔ اس نے جتنا کام کیا ہے اتنی اجرت لینے کا یہ حقدار ہے۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیوں کو ملا دیتا ہے اور سودا طے ہو جاتا ہے۔ اس کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ورکنگ کرے اور دونوں پارٹیوں کو آپس میں ملا دے۔ اس نے ورکنگ کر کے دونوں پارٹیوں کو آپس میں ملا دیا، انہوں نے جو ہے وہ سودا کر لیا، ڈیل ان کے درمیان طے ہو گئی۔ اب اسٹیٹ ایجنٹ کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو اس نے ورک کیا ہے، جو کام کیا ہے، اب وہ اجرت لینے کا حقدار ہو گیا۔ اب یہاں پہ یوں ہوتا ہے کہ اگر وہ سودا کینسل ہو گیا بعد میں، یہ پارٹی نہیں چاہتی یا وہ دینا نہیں چاہتی یا لینا نہیں چاہتی، تو اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ورک کرنے والا تھا، جس نے یہ کام کیا ہے، ایجنٹ بولتے ہیں کہ چونکہ ہماری ڈیل کینسل ہو گئی ہے لہذا آپ کو بھی کسی قسم کی اجرت نہیں ملے گی۔
تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس نے جو کام کیا ہے اس کی اجرت لینے کا وہ حقدار ہے، اس کا کام مکمل ہو چکا۔ اب اگر آپ کا سودا ہونے کے بعد کینسل ہو گیا تو اس میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ دو پارٹیوں کو ملا کر آپس میں سودا کرا دینا، اس نے سودا کرا دیا، اس نے ورک کیا ہے تو اجرت کا حقدار ہو گیا ہے۔ اب جتنا اس نے کام کیا پہلے سے اجرت طے تھی، جتنی اجرت طے تھی تو اتنی اجرت لینے کا یہ حقدار بن گیا۔ ہاں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیل طے ہو جانے کے بعد کاغذات ڈاکومنٹیشن بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن بھی کروائے گا۔ اب اگر اس نے ڈیل کروا دی ہے اور ڈاکومنٹیشن نہیں کروائی ہے تو جتنا کام کر لیا ہے اتنی جو مارکیٹ میں اجرت بنتی ہے اتنی اجرت لینے کا یہ حقدار بن گیا۔ تو ہماری جو اصل شرط تھی وہ یہ تھی کہ اجرت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اگر کرائے میں، اجارے میں، ملازمت میں اجرت متعین نہیں ہے تو یہ ملازمت، یہ نوکری، یہ کرائے پر چیز لینا ناجائز ہے۔ یہ تو میں نے چیزوں کا کرایہ بیان کیا، اسی طرح ملازمت کے مسائل ہیں کہ ہم کسی کے پاس گئے، اس نے بولا کل سے کام پہ آ جاؤ، اب کچھ بھی نہیں طے، کل سے کام پہ آ جاؤ، کام کتنی مدت کرنا ہے کچھ نہیں پتا، وقت کیا ہے کچھ نہیں پتا، اجرت کیا ہے کچھ نہیں پتا، بس کل سے کام پہ آ جاؤ۔ یہ اجارہ، یہ ایجاب و قبول ناجائز ہو۔ یہ جو ہم نے اجارہ کیا ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اب ہم کسی کے ملازم ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے تنخواہ طے کریں کہ ہماری تنخواہ کتنی ہوگی، ہمیں اجرت کتنی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کل سے کام پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے آپ کام کر لو پھر بعد میں دیکھ لیں گے، مہینے کے اختتام پر دیکھ لیں گے، پھر جو بھی ہوگا کر لیں گے۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے، یہ ساری کی ساری ناجائز صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کام کروانے والے نے کام کروا لیا، کرنے والے نے کام بھی کر لیا، دونوں کا کام ہو گیا لیکن معاملہ دونوں نے ناجائز کیا، گناہگار ہو گئے۔ تو جب آپ نے کام کروانا ہے، اس نے کام کرنا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، آپ نے کام بھی کروا لیا ہے، سارا معاملہ جب اچھے طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ یہ ناجائز معاملہ کر کے گناہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں ملازمت میں کوئی چیز کرائے پہ لینے میں بس یہی چلتا ہے کہ کر لیں گے بعد میں دیکھ لیں گے، کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، کوئی ایک دوسرے کے غیر تھوڑی ہیں۔ یہاں پہ ایک حق ہوتا ہے ہمارا اور ایک حق ہوتا ہے شریعت کا۔ تو جو شریعت نے متعین کر دی ہیں قواعد و ضوابط، اگر ہم ان کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا، گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے تیسری شرط اجارے کی میں نے یہ بیان کی آپ کو کہ جب کوئی چیز کرائے پر لیں یا کسی کے ملازم بنیں یا کسی کی ملازمت کریں تو اجرت کا پہلے متعین ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کی منفعت کا علم ہونا ضروری ہے، اس سے ہم کیا نفع حاصل کریں گے، جو چیز ہم لے رہے ہیں اس سے کیا منفعت حاصل کریں گے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ منفعت کا علم دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ مدت بیان کر دی جائے کہ جیسے کوئی یہ بولے کہ میں نے یہ 4,000 یا 5,000 یا 10,000 روپے کے اوپر آپ کی یہ دکان 1 سال کے لیے کرایہ پر لی، تو اب پتا چلا کہ یہ اس دکان کی منفعت کو 1 سال کے لیے استعمال کرے گا۔ اب مدت بیان کر دی تو اب اس کی منفعت کا علم خود بخود ہو گیا کہ اس دکان کی منفعت 1 سال تک کے لیے استعمال ہونی ہے، یہ ہے منفعت کا علم۔ تو پہلی دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو ہم مدت بیان کر دیں کہ اتنی مدت سے فلاں مدت سے لے کر فلاں مدت تک آپ کی یہ چیز ہم نے کرائے پر لی، تو اب بیان ہو گیا اس بات، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس چیز کی منفعت 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے استعمال ہوگی۔ یا تو پھر یہ ہے کہ عمل بیان کر دیں، جیسے کسی کو کپڑا دیا، بولا رنگ دیں اس کو، اب پتہ چل گیا کہ اس کی جو منفعت ہے وہ رنگائی ہے۔ یا کوئی چیز دی کسی کو کہ اس سے یہ چیز بنا دیں، اب عمل بیان کر دیا کہ اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے،
تو اب بھی منفیت کا علم ہو گیا. تو منفیت کے تعین کے لیے منفیت کا معلوم ہونا ضروری ہے, اور منفیت کا معلوم ہونا دو چیزوں سے ہوگا, یا تو مدت بیان کر دی جائے یا پھر جو عمل ہونا ہے اس کو بیان کر دیا جائے. اسی طرح جب جو ہے وہ کوئی چیز دے رہے ہیں اس میں منفیت استعمال کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ بھائی اس چیز کو استعمال کون کرے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختلف استعمال کرنے والوں سے اس میں فرق آ جاتا ہے. آپ اپنی گاڑی کو لے لیجئے کہ آپ اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی کے چلانے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اگر آپ کی گاڑی ایک دن کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے کوئی لے کر جائے, اب آپ گاڑی پر بیٹھے تو آپ جو ہی بیٹھے چلایا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جس کو ہم نے دیے یہ اس کا ستیہ ناش کر کے آ گیا. کیونکہ ہر شخص کے چلانے اور استعمال کرنے کی بھی مختلف انداز ہوتے ہیں. تو اب چیزیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے استعمال کرنے سے ان میں فرق پڑ جاتا ہے, اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مختلف لوگوں کے استعمال کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے گاڑی کی میں نے مثال دی ہے. اب گاڑی کے ڈرائیور اگر بدلتے رہیں گے تو ہر ایک کے استعمال سے جو ہے وہ اس کا جو استعمال ہے وہ چیز میں کچھ نہ کچھ پیدا کر دے گا. کہ جو چیز ایسی ہے کہ استعمال کرنے والا اگر بدلتا رہے تو چیز میں بھی فرق آتا رہے. جیسے گاڑی ہے, ڈرائیور بدلے تو اس میں بھی فرق آ جائے گا. ایک وہ شخص ہے کہ جو احتیاط سے چلاتا ہے, دیکھ کر چلاتا ہے, گڑھے کا خیال رکھتا ہے, ایسی جگہ پر نہیں لے کر جاتا کہ جہاں پہ جو ہے اس کا ٹائر پنکچر ہو جائے یا اس کا کوئی ٹائی راڈ وغیرہ ٹوٹ جائے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اندھا دھند چلاتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ گاڑی کا پہیہ نکل جائے یا کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے یا کہیں سے اوپر آ کر گرے یا کھڈوں میں لے جائے, گاڑی کا ستیہ ناش ہو جائے, انجن خراب ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اب گاڑی ایسی چیز ہے کہ جو استعمال کرنے والے کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے اس میں بھی کیا آئے گا, فرق آئے گا. اب اگر ایسی چیز ہم کرائے پر لے رہے ہیں تو اس میں اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ گاڑی چلائے گا کون. اسی طرح چلانے والوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا لائسنس ہوتا ہے, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی لائسنس نہیں ہوتا. تو عام طور پر گاڑی والے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی لائسنس ہے آپ کا, تو لائسنس ہونا عام طور پر اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اچھی طرح چلا سکتا ہے, اور لائسنس نہ ہونا یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ماہر نہیں ہے, تبھی تو اس نے اس کا لائسنس نہیں بنایا. تو اب جو چیز استعمال سے مختلف ہو جائے گی, مختلف بندوں کے استعمال سے مختلف ہو جائے گی, اس میں تعین ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کو استعمال کون کرے گا. اب کپڑا ہے تو اس میں یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ رات کو پہنا جائے گا یا دن میں پہنا جائے گا. بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جس کو کپڑے بھی اجرت پر لیے جاتے ہیں پہننے کے لیے. اب بہت سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف بس پارٹی میں گئے, اٹھے بیٹھے, اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اگر ان کپڑوں کو سونے میں استعمال کر لیا تو ان کا جو فینسی وہ جو ان کا شو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور سوتے وقت ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. بس ان کا استعمال یہی ہے کہ آپ نے کسی پارٹی میں شرکت کرنی ہے تو ان کو پہن کر جانا ہے. اور اگر آپ فرض کیا یہ جو کپڑے جو ہے وہ کرائے پر لے رہے ہیں, یہ شخص ایسا ہے کہ جو مکینک بھی ہے, اب یہ جیسے بھی کپڑے ہوتے ہیں اس میں کام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اب اس نے کپڑے لیے, اور کپڑے وہ ہوتے کہ یہ صرف پارٹی میں پہنے تھے, اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مکینک کا کام کرنا بھی شروع کر دیا. اور بعض دیہاتوں میں جیسے چارہ بھی ڈالنا ہے, اب یہ جانوروں میں چارہ ڈال رہا ہے, ان کو دودھ دو رہا ہے, وہی کپڑے استعمال کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کپڑوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو اب اس کا بھی تعین ضروری ہے کہ یہ کپڑے استعمال کہاں پہ کیے جائیں گے, پارٹی میں پہننے ہیں یا آپ نے مطلقاً ان کو ہر جگہ استعمال کرنا ہے. اگر کیونکہ اب پہنے گا کون اس کو, اب ظاہر ہے کہ بندہ مکینک ہے تو وہ ہر جگہ پہنے گا. اب سامنے والا دے گا ہی نہیں, وہ بولے گا کہ یہ تو مکینک ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ گاڑی استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز چنگاری اڑی تو میرے تو کپڑوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو اس لیے تعین ہونا ضروری ہے کہ پہنے گا کون, کہاں پہ پہنے جائیں گے, اور گاڑی ہے تو چلائے گا کون,
اور پھر کہاں لے کر جائیں گے. بہت ساری گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوکل استعمال ہوتی ہیں, بڑے روڈوں پر استعمال نہیں ہوتی. اگر بڑے روڈوں پر استعمال کریں تو اس کی زیادہ کیپیسٹی چاہیے. اب گاڑی استعمال کرنی تھی لوکل, اور یہ لے گیا پہاڑی راستے کے اوپر, کچے راستے کے اوپر, اس کو چلایا اور پھر بولا کہ میں نے تو چلانا تھا. تو اس کا بھی تعین ضروری ہے کہ کون چلائے گا, کہاں لے کر جائے گا, کہاں پہ استعمال ہوگی. تو یہ منفیت ہر طرح کا تعین ضروری ہے کہ بعض اوقات استعمال سے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں, مختلف لوگوں کے استعمال کرنے سے. تو اس میں بندے کا تعین بھی ضروری ہے کہ فلاں صاحب استعمال کریں گے اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر جائیں گے, اور جو ہے وہ اس طرح کا روڈ ہے, اس روڈ پر لے کر جائیں گے. تو یہ سارا تعین ہونا ضروری ہے. یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن کے مختلف استعمال سے ان چیزوں میں فرق آ جاتا ہے, مختلف بندوں کے استعمال سے اس میں فرق آ جاتا ہے. اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چاہے اس کو کوئی بھی استعمال کرے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. جیسے مکان ہے, کرائے پر لیا ہے, اب چاہے زائد رہے یا عمر رہے یا بکر رہے, تو اب اس کے استعمال سے کوئی فرق نہیں آتا ہے. تو اب مکان کرائے پر لیا ہے تو اس میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں رہوں گا یا فلاں رہے گا. اگر اس کو رہائش کے لیے لیا ہے تو کوئی بھی جس کے لیے اس نے لیا ہے یہ رہے یا کوئی اور جس کو یہ ٹھہرانا چاہے تو اس میں ٹھہرا سکتا ہے, رہائش اس کو دے سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہاں لوگوں کے مختلف ہو جانے سے استعمال مختلف نہیں ہوتا بلکہ استعمال ایک ہی رہتا ہے. تو اب ایسی چیز کہ جس کے استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں آتا تو وہاں پہ تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زائد رہے یا بکر رہے. اور جس کے استعمال کرنے سے اس میں فرق آ جاتا ہے مختلف لوگوں کے استعمال کرنے سے, تو وہاں پہ تعین کرنا ضروری ہے. تو یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ منفعت کا علم ہونا ضروری ہے. اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں کھیت جو ہے وہ اجارے پر دیتے ہیں, ٹھیکے پر جسے دینا بولتے ہیں. تو اب جو ہے وہ زمین اجرت پر دی ہے. اب اس میں اس بات کا تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ فصل کون سی بوئے گا. بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زمین بونے سے زمین کو نقصان پہنچاتی ہیں. اگر ایک دفعہ بوئی تو پھر زمین جو ہے وہ 2 سال تک بونے کے قابل ہی نہیں رہی. تو اب آپ نے 1 سال کے لیے کرائے پر لی ہے, اجارے پر لی ہے, تو اس کا تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ اس میں یہ والی فصل بوئیں گے, تاکہ دیتے وقت ہی اس کو یہ اندازہ ہو کہ اس نے یہ فصل بونی ہے. اب اگر وہ فصل ایسی ہے کہ جو زمین کو نقصان پہنچاتی ہے, یہ تو 1 سال کے بعد اس کو واپس کر دے گا, لیکن 2 سال تک اس کے لیے قابل استعمال نہیں رہے گی, تو اس کا نقصان ہو گیا. تو اس لیے اگر ٹھیکے پر زمین دینی ہے تو اس میں بھی اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ اس میں فلاں جنس کی فصل بوئی جائے گی, تاکہ دینے والا پہلے غور و فکر کر لے کہ اس میں گنا بونا ہے یا اس میں چاول بونے ہیں یا اس میں کپاس بونی ہے یا اس میں گندم بونی ہے. اب جیسے بعض فصلیں ہوتی ہیں 6 ماہ کے لیے, جیسے گندم کی فصل ہے 6 ماہ کے لیے, 6 ماہ میں یہ پک کر تیار ہو جاتی ہے. تو اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں 6 ماہ کے لیے اس کو ٹھیکے پر دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے کپاس بونی ہے. اب اس نے فصل ہی ایسی بو دی کہ جو کپاس کے بونے کے قابل ہی نہیں رہی, اگرچہ 6 ماہ والی تھی. تو اب اس کی زمین تو 6 ماہ کے لیے بیکار ہو گئی کہ 6 ماہ اس نے استعمال کیے اور 6 ماہ اگلے بیکار ہو گئی. لہذا منفعت اس سے کیا لی جائے گی, کیا فائدہ اٹھایا جائے گا, اس کا تعین ہونا ضروری ہے. اور اجارے کے درست ہونے کے لیے مدت کا تعین ہونا بھی ضروری ہے. مدت کا تعین ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ جو چیز آپ کو کرائے پر دی جا رہی ہے, آپ اس کے کرائے کا کانٹریکٹ 1 سال کے لیے ہے, 2 سال کے لیے ہے, 4 ماہ کے لیے, 6 ماہ کے لیے ہے. تعین مدت کا ہونا ضروری ہے. آپ ملازمت پر کسی جگہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کتنے عرصے کے لیے یہاں پہ ملازمت کرنی ہے, اس مدت کا تعین بھی ضروری ہے. اجارہ ہو گیا, تنخواہ بھی طے ہو گئی, لیکن کتنی مدت کے لیے آپ کو اجیر رکھا ہے اس کو کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے, جب تک چلتا ہے چلنے دیں, یہ شریعت کہتی ہے یہ جائز نہیں ہے. اب جب تک چلتا ہے چلنے دیں, اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اب 1 مہینے کے بعد یہ بولتا ہے کہ بھئی آپ فارغ ہو. اب اس نے اپنا ذہن بنایا ہوا تھا
اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگائی ہوئی تھیں، اس نے اس جگہ ملازمت کرنے کے بعد کسی اور جگہ اپلائی نہیں کیا ہوا، اور یہ اگر 1 مہینے کے بعد فارغ ہو گیا تو یہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اور یہ تو یہ ہے کہ ملازم کو اس میں نقصان ہے. اسی طرح اگر مدت کا تعین نہیں ہے تو سیٹھ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ ملازم 1 مہینے بعد بولے جی میں تو آپ کے پاس کام نہیں کرتا. تو اب 1 مہینے بعد میں کام نہیں کرتا ملازم یہ بولے تو ظاہر ہے کہ اس میں سیٹھ کا نقصان ہے کہ پہلے اس نے اس کے لیے محنت کی ہے، وہ اشتہارات دیے ہیں، انٹرویو لیے ہیں، اس کا تعین کیا گیا، سارا پروسیس ہوا، اور 1 ماہ کے بعد یہ بولتا ہے میں نے کرنا ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر دوسرا سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، پھر اس کو تلاش کرنا پڑے گا. جو 1 مہینے پہلے اس نے اپنا کاروبار ڈسٹرب کیا، بندے کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کیا، اس کو اجیر رکھا، اب یہ 1 مہینے بعد چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اب 2 مہینے اس کا اور کاروبار ڈسٹرب ہو جائے. تو اس میں دونوں کا نقصان ہے، آجر کا بھی نقصان ہے یعنی سیٹھ کا بھی نقصان ہے، اور اجیر یعنی ملازم کا بھی نقصان ہے. تو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو ملازمت پر رکھیں تو اس کا کانٹریکٹ کتنی مدت کا ہے اس کا تعین ہونا ضروری ہے. اگر مدت کا تعین نہیں کیا تو یہ اجارہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. وہی والی بات کہ اس نے کام کیا، اس نے کام لیا، تنخواہ بھی دی، سب کچھ ہوا، لیکن دونوں نے کام ناجائز کیا. تو کام جو کرنا تھا وہ کروا لیا گیا، جو اس نے محنت خرچ کرنی تھی صرف کر لی، لیکن پھر بھی گناہ گار. تو اس لیے پہلے ضروری ہے کہ مدت کا تعین کر لیا جائے کہ یہ مکان 1 سال کے لیے آپ کو کرایہ پر لیا، یہ دکان 1 سال کے لیے آپ کو کرایہ پر دی، یا آپ ہمارے ہاں 1 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے ملازم ہیں. ہاں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ملازم رکھتے ہیں، اب اس سے 2 سال کا کانٹریکٹ کیسے کریں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کیسے ہے. اب اگر اس سے 2 سال کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں تو یہ گلے پڑ جائے گا، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے آزما لیں، اس کا آزمائشی اجارہ کر لیں 2 یا 3 مہینے کا. اور 2 یا 3 مہینے ایسی مدت ہوتی ہے کہ جس میں بندے کو پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ کس معیار کا ہے، کام کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، ڈنڈی مارنے والا تو نہیں ہے، نقصان پہنچانے والا تو نہیں ہے، یہ ٹکنے والا ہے یا ایسے ہی چلے جانے والا ہے. تو اب اس صورت میں اس کو آزمائشی اجارے پر رکھ کر پہلے اس کی آزمائش کی جا سکتی ہے. 3 ماہ کے لیے کانٹریکٹ، عارضی کانٹریکٹ کر لیں. 3 ماہ آپ نے جب دیکھ لیا، اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محنتی ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ یہ پورا کر لے گا، تو اب اس سے 1 سال کا اجارہ کر لیں. تو آپ ملازم بن رہے ہیں کسی کے یا آپ ملازم رکھ رہے ہیں کسی کو، آپ کرائے پر کوئی چیز دے رہے ہیں یا کرائے پر کوئی چیز لے رہے ہیں، اس میں مدت کا تعین ہونا ضروری ہے. اجارے کے درست ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ورنہ اجارہ ہی درست نہیں ہوگا. اور 5ویں صورت شرط یہ ہے اجارے کے درست ہونے کے لیے کام کیا کرنا ہے، یہ بھی تعین ہونا ضروری ہے کہ کام کیا کرانا ہے. اب ہم نے اس سے اجارہ کر لیا، اجرت بھی طے ہو گئی، مدت بھی طے ہوگی 1 سال. اب یہ نہیں بتایا کہ کام کیا کرنا ہے. اب اس کو رکھا تھا ڈرائیور، اجرت بھی ڈرائیور کی طے کی، اب اس کو کہا کہ ہمارا کھانا بھی پکا دو. اب اس کو یہ بولا کہ جھاڑو بھی دے دو، اس کو یہ بولا کہ جناب آپ باہر سے سبزی بھی لے کر آ جاؤ. تو آپ نے اس سے کیا کام کرانا ہے؟ آپ نے ایک شخص کو اپنی دکان پر رکھا کہ آپ نے بطور سیل مین کام کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو بولتے ہیں جاؤ چائے بھی لے کر آ جاؤ، کھانا بھی لے کر آ جاؤ. ظاہر ہے کہ ہر شخص کی عزت نفس ہوتی ہے، تو اب وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں، تو اس لیے کام پہلے طے ہونا چاہیے. اب جو کام طے ہو گیا اس اجیر کے اوپر لازم ہے کہ وہ وہی کام ہی کرے گا. اگر آپ اس کو دوسرا کام بتائیں گے تو وہ پابند نہیں ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے، وہ انکار کر سکتا ہے. جیسے آپ نے اس کو سیل مین رکھا اور آپ کے مہمان آتے ہیں اور آپ اس کو بولے چائے بھی لے کر آ جاؤ،
تو یہ اس کا کام نہیں ہے. اس نے دکان کے اوپر رہ کر خرید و فروختی کرنی ہے. چائے لے کر آنی ہے یا کھانا لے کر آنا ہے یا کوئی اور کام کر کے آنا ہے. یہ جیسے سیٹ حضرات دکان پر کام کرنے والوں کو بولتے یار بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ گھر, اسکول سے لے کر آ جاؤ. تو اب ظاہر ہے کہ بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عزت نفس پر یہ گراں گزرتا ہے, اور سیٹ کو یہ حکم دینا بھی جائز نہیں ہے. جب کام متعین ہوگا تو اجیر کے اوپر وہی کام کرنا لازم ہوگا. اب اگر اس کو کوئی دوسرا کام بتائیں گے تو اب اس کی مرضی ہے, اگر وہ اپنی رضا مندی سے کرنا چاہے تو جائز ہے, لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اس کے اوپر. اور یہ سیٹ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو میں نے رکھا تھا ڈرائیور اور آپ کھانا نہیں پکاتے تو لہٰذا میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں. بھئی آپ نے اس کو ڈرائیور رکھا تھا تو اب وہ آپ کا ڈرائیور ہی ہے, اس نے ڈرائیونگ ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کام کا تعین ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی لازم ہے کہ جس کام کے لیے لیا ہے, جس کام پر کے لیے اجرت پر لیا ہے, اس سے وہی کام ہی کرایا جائے اور دوسرا کام اس کو نہ بتایا جائے. اور اگر اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا, یہ ناجائز ہے. اور اجیر, ملازم یا نوکر وہ انکار کر سکتا ہے کہ جی میں نے اس بات کے اوپر اجارہ کیا تھا, میں یہ کام کروں گا اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اجارے سے خالی ہے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اجارے میں کام کا تعین ہو جائے. اگر اجارے میں کام کا تعین ہی نہیں ہوا کہ جناب گھر میں آپ کو بلایا ڈرائیور کے بہانے اور سارا گھر اس کو سنبھال دیا, کھانا بھی آپ نے پکانا ہے, بچوں کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے, جھاڑو بھی آپ نے دینا ہے, سبزی سودا بھی آپ نے لانا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اسی طرح آپ ملازم رکھ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ سافٹ ویئر کا وہ کاریگر ہے اور اس کو آپ یہ بول رہے ہیں کہ ہارڈ ویئر کر دو, وہ ہارڈ ویئر کے اس کو بول رہے ہیں سافٹ ویئر کر دو. تو ظاہر ہے کہ اس نے جس کام کے اوپر اجارہ کیا ہے وہ اسی کے کرنے کا پابند ہے, اس سے زائد کا پابند نہیں ہے. اب اگر کام طے نہیں ہوا تو پھر یہی والی صورت ہو جائے گی. پھر رکھا اس کو جو ہے وہ سیل مین تھا, تو اب وہ چپڑاسی بھی بنا ہوا ہے, ڈرائیور بھی بنا ہوا ہے, گھر کا کام کاج کرنے والا بھی بنا ہوا ہے, تو سارے کام ہو رہے ہیں. اب یہ انکار کرے گا اور سیٹ بولے گا کہ میں نے آپ کو تنخواہ دے رہا ہوں. بھئی آپ تنخواہ دے رہے ہیں, کس بات کی تنخواہ دے رہے ہیں, اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے. تو اجارے کے درست ہونے کے لیے کام کا تعین ہونا ضروری ہے کہ اس سے کام کیا لیا جائے گا. اسی طرح اجارے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو چیز اجرت پر دی جا رہی ہے اس کا سپرد کر دینا بھی ضروری ہے. جیسے دکان آپ نے کسی کو کرائے پر دی ہے, وہ دکان اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ منفیتی استعمال نہیں کرے گا تو کرایہ کس بات کا دے گا. اس کو آپ نے کرائے کے لیے دی ہے تو اس کو سپرد بھی کریں. اب یوں ہوا کہ کسی نے 1 سال کے لیے دکان کرائے پر لی اور وہاں پہ کاروبار 3 مہینے کا جو ہے وہ کاروبار پیک ٹائم ہوتا ہے. جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض جگہوں پر جیسے تفریح والے مقامات ہوتے ہیں, مری آپ سمجھ لیں, اور یا دوسری آپ مثال لیں حج کا موسم ہے اور وہاں مکہ میں مدینہ میں عمارتیں کرائے پر لی جاتی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں کرائے پر لی جاتی ہیں اور ان کا وہ پورے سال کے کانٹریکٹ پر لیتے ہیں, پورا سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس سے کم نہیں دیتے. اب سیزن کون سا ہوتا ہے؟ حج اور عمرے کا سیزن ہوتا ہے. اب پوری عمارت اس نے جو ہے وہ اجارے پر دے دی, کرائے پر دے دی, لیکن قبضہ ہی نہیں دیا, حج کا موسم ہی گزر گیا. اب ظاہر ہے کہ جو اجرت پر لے رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ جو کمائی کا سیزن ہے وہ ہے حج کا. اگر وہی سیزن جو پیک ٹائم تھا اجارے کا وہی نکل گیا تو اب دکان لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اب مکان لینے کا, اب بلڈنگ لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز اجارے پر دی جا رہی ہے تو اس کو سپرد کر دینا بھی ضروری ہے. ہاں اگر کچھ وقت گزر گیا اور کچھ وقت باقی ہے تب بھی یہ اجارہ برقرار رہے گا. جیسے 5 مہینے کا جو ہے وہ اجارہ ہوا تھا اور 1 مہینہ گزر گیا اس نے سپرد نہیں کیا اور 4 مہینے باقی ہیں,
تو اب اجرت پر لینے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 مہینہ تو آپ نے مجھے دی نہیں ہے لہٰذا میں نہیں لیتا، بلکہ اب اس کو 4 مہینے لینی ہی پڑے گی۔ ہاں، جو میں نے پہلے والی صورت بیان کی ہے کہ اگر کمائی کا ہی وہی 1 مہینہ تھا، اسی 1 مہینے کے لیے ہی 5 مہینے کے لیے دکان کرائے پر لی جاتی ہے اور وہ 1 مہینہ ہی گزر گیا سیزن کا، تو اب اس اجارے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ انکار کر سکتا ہے کہ میں نہیں لوں گا، جو میں نے اجرت طے کی ہے، جو اجارہ کیا اس کو فسخ کرتا ہوں، کیونکہ جو کمائی کے دن تھے وہ آپ نے دیے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو چیز اجرت پر دی جا رہی ہے اس کو سپرد کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر سپرد نہیں کیا تو وہ منفعت کہاں سے استعمال کرے گا؟ جب منفعت استعمال نہیں کرے گا تو کرایہ کس بات کا دے گا؟ تو اجارے کے درست ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس چیز کو سپرد بھی کر دیا جائے۔ تو یہ اجارے کے درست ہونے کی شرائط تھی۔ اگر ان شرائط پر عمل نہیں کیا گیا، برعکس کیا گیا، تو اجارہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ اب اجارے میں کیا کیا چیزیں جائز ہوتی ہیں؟ جو چیز لی ہے اجارے پر اس میں کیا کیا کام کرنا جائز ہے، کیا کیا کرنا درست نہیں ہے؟ دکان اجارے پر لی ہے، اجرت پر کرائے پر لی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ دکان میں تجارت ہی کرنی ہے، تو اس میں تجارت کر سکتا ہے، اور دکان سے متعلق جتنے امور ہیں وہ اس دکان میں کر سکتا ہے۔ جیسے اس کو ریک رکھنے ہیں، اس کے لیے اس نے سوراخ کرنا ہے، اور اس نے کوئی چیز بنانی ہے اس کے اندر رکھنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں جو عرفاً دکان جن کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جو کام دکان میں اس کام کے کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں ان کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اسی طرح مکان جو ہے وہ اجارے پر لیا ہے تو وہ رہائش کے لیے لیا جاتا ہے، تو اب رہائش میں عرفاً جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں کہ دیوار کے اوپر کیل بھی ٹھونکے جاتے ہیں اور جو ہے وہ کچھ تھوڑی بہت ترمیم بھی کی جاتی ہے، تو یہ تمام اختیارات، یہ تمام افعال اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جائز ہیں۔ اور مکان کرائے پر لیا ہے تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کرائے پر دینے والا ہے وہ یہ بولے کہ یہی رہے گا، فلاں نہیں رہے گا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس نے کرائے پر لیا ہے، چاہے اس میں زید رہے، چاہے بکر رہے، چاہے امر رہے، کوئی بھی اس میں رہ سکتا ہے۔ ہاں، مکان میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا یا دکان میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے عرفاً وہ کام نہیں کیا جاتا ہے، مکان یا دکان کی بنیاد کمزور ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسے کسی نے مکان لیا کرائے کے لیے اور اس میں دھوبی گھاٹ کھول دیا اور اس میں وہ دھوبی والا کام کرنا شروع کر دیا، یا مکان لیا کرائے پر اور اس میں جو ہے وہ لوہے کا بھاری بھرکم کام کرنا شروع کر دیا، یا چکی لگا دی، اب چکی چلے گی تو پوری بنیادیں ہلیں گی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عرفاً عام طور پر جس چیز کے لیے وہ مکان اجارے پر لیا جاتا ہے اور اس سے متعلق جو کام ہیں وہ اس مکان میں کیے جا سکتے ہیں، اور عرف سے ہٹ کر وہ کام کہ جو مکان یا دکان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مالک مکان نے اوپر والی جو ہے وہ بلڈنگ دی ہے، اس کو اوپر والا پورشن دیا اور نیچے خود رہتا ہے، اب اس نے لوہا کاٹنا ہے، لوہے کو توڑنا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اوپر سے ٹھک 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 ہر وقت لگی رہے، یہ عام طور پر رہائشی علاقے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس نے لیا تھا رہنے کے لیے اور کام شروع کر دیا، یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ مالک کے مکان ڈسٹرب ہوگا بلکہ مکان میں بھی نقصان کا کیا ہے؟ اندیشہ ہے۔ اسی طرح اس نے جو ہے اس میں دھوبی گھاٹ شروع کر دیا، مکان کے اندر جو ہے کھدائی کر کے بڑا سا ہاؤس بنا دیا، اس کی کہاں اجازت ہے؟ بڑا سا ہاؤس بنائے گا تو مکان کا ستیہ ناش کر دے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عرفاً جس کام کے لیے وہ مکان استعمال کیا جاتا ہے اس کے متعلق جو جو چیزیں ہیں وہ اجارے میں خود بخود کیا ہوں گی؟ داخل ہوں گی۔ اور جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی کے متعلق مثالیں دی، یہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ گاڑی کو کہاں پہ چلانا ہے، کہاں پہ لے کر جانا ہے۔ عرفاً جو کرائے پر دی جاتی ہے چیز عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس ایریے میں شہر کے اندر آپ چلا سکتے ہیں تو اس کی اجازت ہوگی، باہر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ ناجائز اجارے بھی ہمارے ہاں رائج ہیں۔ جیسے ناجائز اجاروں میں سے ایک اجارہ
جو کثیر طور پر رائج ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے جانور کسی کو دے دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ آپ اس کو چراؤ پلاؤ اور جو بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے تقسیم کر لیں گے. اسی طرح بکری دے دی، گائے دے دی، بھینس دے دی کہ آپ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور دودھ آدھا آدھا، یا بچے جو ہے وہ آدھے آدھے. مرغی دے دی اور جو ہے وہ آپ مرغی پالو، اس کے جو انڈے ہوں گے اس پہ مرغی کو بٹھاؤ، جو چوزے نکلیں گے وہ آدھے آدھے. یہ گاؤں دیہاتوں میں بہت رائج ہے. یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. جس کا وہ جانور ہے بچے بھی اسی کے ہیں، جس کا جانور ہے دودھ بھی اسی کا، جس کی مرغی ہے انڈے بھی اسی کے، جس کی بکری ہے بچے بھی اسی کے. اب یہ جو شخص چرائی پلائی پر لیتا ہے، یہ جو اس نے چرایا، جو اس نے کام کیا، جو اس نے اس کو چارہ کھلایا، چارے کی قیمت اور جو اس نے اس کے کھلانے پلانے میں کام کیا اس کی اجرت لینے کا حقدار ہے. جیسے کسی کو دیا 1 سال کے لیے کہ آپ یہ گائے رکھو اور 1 سال آپ اس کا جو ہے وہ دودھ پیو اور یہ بچے جو ہوں گے وہ ہمارے آدھے آدھے تقسیم کر لیں گے. اب جو اس نے 1 سال لیا گائے کو یا بکری کو، اس کو چرایا پلایا کھلایا اور بچہ پیدا ہوا، اب شرعی اعتبار سے یہ گائے بھی یا بکری بھی اسی کی ہے، بچہ بھی اسی کا. 1 سال تک جو اس نے خدمت کی ہے، جو اس کے لیے کام کاج کیا ہے، تو اس کی اجرت لے سکتا ہے. اس شخص کو جس نے یہ لی ہے گائے بکری، اس کو اس کی اجرت دی جائے گی. یہ دیکھا جائے گا کہ 1 سال تک کسی کے پاس جانور رہے، وہ جو اس کو گھاس ڈالتا ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. اگر 1 سال کے لیے کسی کو اس جانور کے لیے ملازم رکھ لیا جائے، وہ اس کو کھلائے پلائے، اس کے لیے کام کرے، تو کتنی تنخواہ بنتی ہے؟ تو اتنی اجرت یہ لینے کا حقدار ہے. گائے یا اس کے بچوں میں سے کسی چیز کے لینے کا حقدار نہیں ہے. تو یہ گاؤں دیہاتوں میں بہت رائج ہے. تو اس لیے جو چیز ہے، جس کا وہ جانور ہے، وہ بھی اسی کا، بچے بھی اسی کے، اور اس سے پیدا ہونے والی منفعت بھی اسی کی. اگر اس نے دودھ استعمال کیا ہے اس نے، تو اب یہ تو حقدار تھا صرف کرائے اجرت کا کہ جو اس نے کھلایا اس کی قیمت، جو اس نے کام کیا اس کی اجرت. دودھ استعمال کیا ہے تو دودھ مثلی چیز ہے. اب جتنا دودھ اس نے لیا ہے 6 مہینے سال تک، اتنا دودھ واپس کرنا ہوگا. دودھ کی قیمت نہیں بلکہ دودھ اس مالک کو کیا کرنا پڑے گا؟ واپس کرنا پڑے گا. اس نے جو کام کیا ہے 1 سال تک، اس کی اجرت لینا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اسی طرح گانے باجے نوا کرنے کے لیے کسی کو گانا جو ہے وہ گانے کے پروگرام کیے جاتے ہیں، گانے والوں کو اجرت پر لیا جاتا ہے، یہ ناجائز و حرام ہے. یہ ناجائز و حرام ہے کہ ناجائز کام کے اوپر اجارہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہوتا ہے. گانا گانا ناجائز ہے. اب کسی کو جو ہے وہ 1 رات کے لیے گانا گانے کے لیے اجرت پر لینا، جیسے کہ عام طور پر دنیا دار لوگوں میں رائج ہے، کرتے ہیں، اس گانا گانے والے کا اجرت لینا ناجائز و حرام ہے، اور اس کو اجرت پر لینا بھی ناجائز و حرام. اور گانا گانے والے کے اوپر لازم ہے کہ اس نے اس طرح جو بھی کمائی حاصل کی ہے، جس سے جو کچھ لیا ہے، اس کو واپس کرنا لازم ہے. اگر پتہ نہیں ہے کہ کس سے کیا لیا، کون تھا، کہاں لیا، تو اس صورت میں جتنی بھی اس نے کمایا ہے اس کا صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے. تو یہ اجارے کا ایک عام اصول ہے. اجارے کا ایک عام اصول ہے جس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں قیاس کر سکتے ہیں کہ ناجائز کام کے اوپر اجارہ کرنا ناجائز ہے. یعنی جو ہم نے کام، کسی کو ہم ملازم رکھ رہے ہیں، اب ملازم یہ سوچے کہ میں نے کام کیا کرنا ہے. اگر ملازم کو کام ناجائز کرنا ہے، بھلے تنخواہ اس کو حلال پیسے سے ملنی ہے، اس کی یہ ملازمت کرنا ناجائز ہے. جیسے کسی نے کسی کو ملازم رکھا کہ جناب آپ نے سود لکھنا ہے،
آپ نے سود گن کر دینا ہے، آپ نے سودی دستاویز بنانی ہے، تو اب یہ سارا دن کام کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ تو دیکھیں اب کام کیا کر رہے ہیں۔ تو اجارے کا قاعدہ ہے کہ ہم کام جو ہم نوکری کر رہے ہیں جائز ہے ناجائز ہے، اس میں دو صورتوں کو مد نظر رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کسی جگہ پر کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، کام جائز ہے یا کام میں کوئی ناجائز شرط تو نہیں ہے، ناجائز کام تو نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے کام تو کرنا ہے آپ نے جائز، بیکری پہ کسی کا ملازم ہے لیکن سیٹ بولتا ہے کہ نماز کا ٹائم نہیں ملے گا، بھائی نماز کے لیے نہیں جانے دوں گا، تو اب ایسی نوکری کرنا ہی ناجائز ہے۔ یا ایسی فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں جس میں نماز پر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، جمعہ پر جانے کی کوئی اجازت نہیں، تو اب کام اگرچہ جائز ہے لیکن ایک ناجائز جو آپ کے اوپر فرض ہے، اس نوکری کی وجہ سے آپ وہ فرض چھوڑ رہے ہیں، وہ شرط رکھی گئی ہے بھائی نماز پڑھنی ہے تو گھر سے پڑھ کر آیا کریں۔ اب زور کی نماز کہاں سے گھر سے پڑھ کر آئے صبح صبح؟ تو ظاہر ہے کہ زور کی نماز زور کے وقت میں پڑھے گا نا۔ بعض بے عقل لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں گھر سے پڑھ لیا کرو، بھائی گھر میں تو وہی پڑھے گا نا جو اس کا وقت آئے گا۔ اب وقت یہاں پہ آئے تو کیا یہ قضا کر کے پڑھے تو گناہ ہے۔ تو اگر کام کرنا پڑے ناجائز تو وہ نوکری بھی ناجائز ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم جائز کر رہے ہیں۔ اگر کام جائز ہے تو نوکری جائز ہو سکتی ہے، دوسری شرط بھی ہے اس کے ساتھ، تو سب سے پہلے کام کو دیکھا جائے گا۔ اب کام تو جائز ہے لیکن اس کی جو اجرت وصول ہونی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں جو آپ کو اجرت وصول ہوگی وہ حلال ہے یا حرام؟ اگر جو اجرت اس کے بدلے میں وصول ہو رہی ہے وہ بے عین ہی وہ پیسہ ہے کہ جو ناجائز ذریعے سے کمایا گیا، جیسے کسی نے سود لیا اور اجرت میں وہی رقم دے دی، اب کام تو اس نے جائز کیا تھا لیکن اجرت میں وہی سود والی رقم دے دی ہے، تو اب بھی یہ نوکری کرنا ناجائز۔ کام جائز کرنا ہے، اجرت ناجائز ملنی ہے، اور بے عین ہی وہی رقم جو اس نے رشوت میں لی ہے بے عین ہی وہی پیسہ اجرت میں دینا ہے تو بھی ناجائز۔ اور اگر کام اجرت حلال ہے، حلال پیسے سے دے گا لیکن کام ناجائز کرنا ہے تو بھی ناجائز۔ تو اب دو چیزیں ہیں کہ کام بھی جائز، اجرت بھی جائز، تو وہ نوکری کرنا جائز ہے۔ اگر کام ناجائز اجرت جائز تب بھی ناجائز، اور اگر کام جائز اجرت ناجائز تب بھی ناجائز۔ یہ صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ناجائز ہونے کی ہیں۔ تو ناجائز کام کے اوپر اجارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ناجائز کام کی مثال میں نے آپ کو یہ دی ہے کہ گانا بجانا یہ اس طرح کے دیگر کام تو وہ جائز نہیں ہے، اس کی اجرت دینا بھی جائز نہیں ہے، اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح طاعت پر یعنی نیکیوں، جو کام نیکیوں سے متعلق ہیں اس کے اوپر اجارہ، جیسے امامت ہے، مؤذنی ہے، درس و تدریس ہے، یہ حقیقت میں جو ہے وہ امامت یہ فی نفس ہی نیک کام ہے، مؤذنی فی نفس ہی نیک کام ہے۔ متقدمین فقہا نے امامت، مؤذنی وغیرہ کے اوپر اجارہ کرنے کو ناجائز کہا، لیکن متاخرین فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب امامت، مؤذنی، درس و تدریس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے۔ کیوں؟ متقدمین نے اس لیے ناجائز قرار دیا کہ اس وقت بہت سارے لوگ کرنے والے تھے، بغیر اجرت کے کرنے والے تھے، اور جو زمانہ آگے کی طرف چلتا گیا تو اب لوگ ایسے آ گئے جیسے فرض کے کوئی امام ہے، اب اگر وہ امامت کرتا ہے، پابند ہو جاتا ہے کہیں پر تو بغیر اجرت کے، تو پھر وہ کھائے گا کیا؟ اور اگر امامت وہ نہیں کرے، وہ بولے کہ میں اپنا کماتا ہوں، تو اب لوگوں کے پاس امامت کرانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو اس لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ امامت، مؤذنی، درس و تدریس کے اوپر اجارہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو قرآن خوانیاں کروائی جاتی ہیں، قبر کے اوپر قرآن پڑھوایا جاتا ہے، 30واں 40واں یا عام قرآن خوانیاں کروائی جاتی ہیں،
تو یہ بھی طے کیے جاتے ہیں عام طور پر. پیسہ لے کر قرآن پاک قرآن خوانی کروانا یہ ناجائز ہے. اسی طرح پیسہ دے کر 30ویں پہ جناب سوئم ہو رہا ہے، مدرسے کے بچے بلا لو اتنے پیسے دے دو. 40واں کروانا ہے، مدرسے کے بچے بلا لو اتنے پیسے دے دو، اور پہلے سے باقاعدہ طے کیا جاتا ہے کہ جناب اتنے لیں گے. یہ ناجائز ہے کہ انہوں نے پیسوں کے لیے قرآن پاک پڑھا ہے تو وہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس کی اجرت لے لی ہے. آپ نے جس کے اصالِ ثواب کے لیے کام کروایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملا. انہوں نے پیسوں کے لیے پڑھا تھا تو پیسے لے لیے، ثواب اب کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن خوانی سوئم 40واں یہ بعض لوگ کرواتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جا کر مدرسے میں پیسے دے دیں اور بچے لے کر آ جائیں. تو یہ ناجائز ہے. اجرت کے اوپر قرآن خوانی اس طرح کروانا ناجائز ہے. ہاں جائز ہونے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ قرآن خوانی کے اوپر اجرت نہیں دی جائے، وہ مدرسے کے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اپنا ملازم بنا لیا جائے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے ہمارے اجیر ہیں، ہم آپ سے نیک اور جائز جو بھی کام کروائیں. اب 1 گھنٹے کے لیے ان کو اجیر بنا لیا کہ نیک اور جائز جو بھی کام کروائیں آپ ہمارے 1 گھنٹے کے لیے ملازم ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ملازم کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ پورے 6 مہینے یا 10 سال یا 1 سال. ملازم 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ سالوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے جتنا وقت لگنا ہے اس کے لیے آپ ان کو نیک اور جائز کام کے لیے اپنا جو ہے وہ ملازم رکھ لیں کہ آپ 1 گھنٹے کے ہمارے ملازم ہیں کہ ہم آپ سے کوئی بھی نیک اور جائز کام کروا سکتے ہیں. تو اب جب انہوں نے ان کو اجیر رکھ لیا تو اب ان کو یہ بولیں کہ اب آپ قرآن پاک پڑھیں، اور وہ قرآن پاک پڑھیں، اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر دیں میت کو. تو اب انہوں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے یہ پیسوں کے بدلے میں نہیں، انہوں نے وقت بیچا ہے، وقت کے پیسے لیے ہیں. یہ جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کے پیسے نہیں لیے، لہذا اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں. تو یہ مدارس میں جو حضرات ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور قاری صاحبان جب مدرسے کے محترم حضرات بھی بول دیں کہ ہم فی سبیل اللہ ہی پڑھیں گے، اجرت لینا ناجائز ہے. ہاں اگر ضرورت ہے تو جو میں نے ہیلا بیان کیا شرعی اس کے تحت کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا رہ گیا، ایک یہ کہ اجیر جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک اجیر خاص ہوتا ہے، ایک اجیر عام ہوتا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے. ایک اجیر خاص ہوتا ہے، ایک اجیر عام ہوتا ہے. اجیر خاص وہ ہوتا ہے کہ جو ایک وقت میں ایک ہی کا ملازم ہو. جیسے جو ملازمت پیشہ افراد ہیں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، یہ اجیر خاص ہیں. انہوں نے اپنا یہ وقت ایک ہی شخص کے لیے مختص کیا ہوا ہے اور اس وقت کی کیا لیتے ہیں؟ اجرت لیتے ہیں. تو اجیر اس کو بولتے ہیں اجیر خاص، جو ایک وقت میں ایک ہی کا ملازم ہو، یہ ہوتا ہے اجیر خاص. اور اجیر عام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک وقت میں ایک کا ملازم نہ ہو. جیسے دھوبی ہے، یہ جو کام کرتا ہے اجارے بھی کرتا ہے لیکن کسی ایک کا ملازم نہیں ہے. درزی ہے، یہ بھی اجارے پہ کام کرتا ہے لیکن یہ اجیر خاص نہیں ہے، اجیر عام ہے. اجیر عام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا خاص ملازم نہ ہو بلکہ سب اس کو کام دیں اور وہ ایک مدت کے اندر کام کر کے دے دے. اس کو بولتے ہیں اجیر عام یا اجیر مشترک. اجیر خاص جو ہے، جو اسکولوں کے ٹیچر ہیں، جو کسی ادارے میں ملازمت کرنے والے ہیں، ان کو پورا وقت دینا لازم ہے. اور اس جو وقت انہوں نے بیچا ہے اس وقت میں کوئی اور کام کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اگر اجیر خاص اس وقت میں جس وقت میں وہ ملازم ہے اس وقت میں اگر کوئی اپنا ذاتی کام کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ جو وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کیا ہے اتنی اجرت کٹوا دے. اتنی اجرت لینے کا حقدار نہیں ہے. یہ بہت سارا ہوتا ہے. جیسے کمپنیوں کے ملازم ہوتے ہیں کہ کمپنی کسی جگہ کام پر بھیجتی ہے تو اب یہ فائدہ اٹھاتے ہیں 2 گھنٹے گھر میں گزار کر وہ تھوڑا سا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ اجیر خاص تھے، آپ کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ آپ گھر میں آ جائیں ریسٹ کریں، یا آپ کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ آپ اپنے بکے ہوئے وقت میں کوئی دوسرا کام کریں. یہ جائز نہیں ہے.
اسی طرح اگر وقت پورا پورا نہیں دیا اور تنخواہ پوری پوری لی، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو وقت نہیں دیا اتنی تنخواہ منہا کرانی پڑے گی، کٹوانی پڑے گی. اسکول کے ٹیچر دیکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، 10 بجے آ جائیں، 11 بجے آ جائیں اور حاضری پوری پوری لگ رہی ہے. تو یہ بھی اجیر ہے، انہوں نے بھی اپنا وقت بیچا ہوا ہے. آپ عام دوسرے اداروں میں دیکھ لیں کہ بڑے بڑے افسران جو ہے وہ ملازم ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. اگر فرض کیا آفس کا ٹائم ہے 8 سے 1 بجے تک، تو یہ 10 بجے آئے گا، 12 بجے چلا جائے گا اور تنخواہ پوری لے گا. اس کا یہ پوری تنخواہ لینا ناجائز و حرام ہے. اسی طرح چاہے وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ملازم ہو یا کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہو، اگر یہ اپنے جو کام اس نے لیا ہوا ہے، جتنے وقت کا یہ اجیر ہے، اگر یہ اس وقت کو پورا پورا نہیں نبھاتا ہے، غفلت اور سستی کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، تو اتنے وقت کی تنخواہ اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح اجیر خاص فرض نماز تو پڑھے گا اجارے کے وقت میں، اور اگر نوکری میں یہ شرط ہو کہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی تو یہ نوکری کرنا ہی ناجائز ہے. لیکن اجیر خاص کے لیے اجارے کے وقت میں جو ہے وہ نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نوافل یہ جیسے اگر کوئی بہت زیادہ حاجی صاحب ہے تو اس نے جو نوافل پڑھنے ہیں اپنے فارغ وقت میں پڑھے. اب اس کا فرض کے وقت ہے 8 بجے، اب جو ہی آفس میں پہنچا تو اس نے اشراق شروع کر دی، اشراق مجھے پڑھنی ہے. تو بھائی یہ آپ کا بکا ہوا وقت ہے، اس میں آپ اشراق نہیں پڑھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر گزری 1 گھنٹہ بیٹھے تو چاشت کے لیے آدھا گھنٹہ لگا دیا. اب ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو اپنی 10 نوافل اور پڑھ لیے. عصر میں گئے تو فرض پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سو بھی لیا جائے. تو یہ سارے کام کرنا ناجائز ہے. آپ اجیر خاص ہیں، فرض نماز سنت مؤکدہ یہ آپ ادا کریں، یہ ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. لیکن اس میں آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا اجارے کا وقت ہے، اجارے کے وقت میں آپ اس طرح کی نفلی عبادت نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کے لوگ جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر جو آجر حضرات ہوتے ہیں، سیٹھ حضرات ہوتے ہیں، وہ سختی کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جانے دیتے. وہ بولتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہو، نماز ہوتی ہے 10 منٹ میں اور آپ آدھا گھنٹہ لگا کر آ جاتے ہو. تو اب یہ گویا ہم نے خود سیٹھ کو مجبور کیا کہ معاذ اللہ وہ ہمیں فرض نماز کے لیے واجب جو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے وہ نہ جانے دے. اب اگر وہ پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ نے واجب ادا نہیں کرنا، نماز جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب نوکری کرنا ہی ناجائز ہو جائے گا، مسئلہ ہمارے لیے ہو جائے گا. اور اس نے جو اس طرح کی پابندی لگائی ہے اس نے بھی ناجائز کیا ہے. لیکن اگر ہماری کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا تو اب ہمارا وہاں پہ نوکری کرنا ہی جائز نہیں ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں ہی جانا پڑے گا، وہاں سے ہمیں ہی اجارہ فسخ کرنا پڑے گا. تو اس لیے اجیر خاص کے اوپر لازم ہے کہ جتنا وقت کا وہ ملازم ہے پورا پورا وقت دے. اس وقت میں اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس وقت کو اپنے استعمال میں لانا بھی جائز نہیں ہے. اگر وہ لیٹ جاتا ہے، تاخیر سے جاتا ہے یا جاتا ہے اور پھر کہیں کام سے چلا جاتا ہے تو اتنی کٹوتی کرانی پڑے گی، اتنا کٹوانا پڑے گا تنخواہ سے. یہ نہیں اب سرکاری اداروں کو ملازم بولے چلتا ہے، ہمارے ادارے میں تو ہوتا ہی یہی ہے. کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے بھی تو آپ ہیں. گورنمنٹ کا یہ رول تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 بجے آئیں 12 بجے جائیں. اگر آپ 10 بجے آتے ہیں 12 بجے جاتے ہیں تو پھر حاضری 10 اور 12 کی کیوں نہیں لگاتے؟ حاضری 8 سے 12 کی کیوں لگاتے ہیں؟ جب چلتا ہے تو پھر حاضری بھی وہی لگائے نا کہ ہم 10 بجے آئے تھے 12 بجے گئے. چلتا ہے، چلتا نہیں ہے اس لیے تو پوری حاضری لگا رہے ہیں کہ جو آنے کا ٹائم ہے وہ بھی وہی لکھ رہے ہیں، جو جانے کا ٹائم ہے وہ بھی وہی لکھ رہے ہیں. اگر آپ وہ نہیں لکھیں، وہ ٹائم لکھیں جو آپ کے آنے اور جانے کا ہے، تو دوسرے دن آپ معطل ہو کر رہ جائیں گے. آپ کو معطل کر دیا جائے گا، آپ صحیح وقت پر آتے نہیں. اور اسی طرح اس طرح کے کاموں میں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی ناجائز مدد کرتے ہیں. جیسے کوئی چھٹی پر گیا ہے، محتاط ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ ماسٹر ہول سول ہوتا ہے ادارے کا، وہ بولتا ہے کہ چلے جاؤ چھٹی پہ، میں جواب دے دوں گا. ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ بھی ملازم ہیں گورنمنٹ کے، یہ بھی ملازم ہے گورنمنٹ کا، آپ کون ہوتے ہیں جواب دینے والے؟
اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اس کی حاضری لگا دے گا. اب ملازم ہیڈ ماسٹر نے حاضری لگائی ہے بھائی، میں نے خود سے تھوڑی لگائی ہے، وہ ادارے کا انچارج ہے، وہ ادارے کا انچارج ہے، لیکن اس کے اختیارات محدود ہیں. اس کے اختیارات یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے چھٹی پر بھیج دے، جس کی چاہے حاضری لگا دے. اگر اس کو یہ اختیار تھا تو اس رجسٹر کے اوپر لکھ کیوں نہیں دیتا کہ یہ میں نے چھٹی دی تھی؟ اگر ایسا لکھے گا تو پکڑا جائے گا. اور اسی طرح ملازم حضرات یہ بولتے ہیں کہ ہمارے باس نے ہمیں بول دیا آپ جب بھی ہیں. باس بھی اس ادارے کا ملازم ہے، سرکاری ادارہ ہے. اگر وہ سرکاری گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو باس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھٹی دے دے. بھائی اگر وہ آپ کو چھٹی دے دیتا ہے، آپ کے اوپر ادارے کے قوانین کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے لازم ہے جو آپ کا وقت ہے وہ پورا دیں. اگر ہیڈ ماسٹر ناجائز کرتا ہے، چھٹی دے دیتا ہے، تو آپ وہاں ادارے میں موجود رہیں، جو وقت ہے اسی وقت دیں. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جناب اسکول بند ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں اگر آپ ٹیچر ہیں تو کیا ملازم کو، چپڑاسی کو یہ جرات ہوگی کہ وہ یہ بولے کہ آپ باہر نکلے میں یہ بند کرنا ہے؟ آپ بیٹھیں بولیں کہ میرے اجارے کا ٹائم ہے، میں پورا کر کے جاؤں گا. اس میں لوگ آپ کو پاگل بھی کہیں گے. ایسے لوگوں کو بولتے ہیں لوگ پاگل ہے یہ، لیکن وہ پاگل نہیں ہے، وہ حقیقت میں جائز کام کر رہا ہے. تو اس لیے جو سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ میں تو ایسا نہیں چلتا ہے. اگر پرائیویٹ میں بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو ناجائز ہی کرتا ہے. لیکن پرائیویٹ میں ظاہر ہے کہ پیسہ ذاتی طور پر دے رہا ہوتا ہے تو ایک ایک جو ہے وہ منٹ کا حساب کتاب لیا جاتا ہے اور ایک ایک منٹ کے اوپر جو ہے وہ تاخیر کے اوپر کاٹا جاتا ہے. سرکاری اداروں میں ایسا اندھا کھاتا ہوتا ہے. تو سرکاری ادارے کے ملازمین غور کریں کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح حاضری اپنے ادارے میں دے کر جائز کھلا رہے ہیں یا ناجائز کھلا رہے ہیں. آپ کا جو ہے وہ معمولی سے اسکیل کا جو آپ کا جو ہے سربراہ ہے، اس کو اتنے بڑے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ جس کو چاہے چھٹی دے دے، جس کو بولے کہ آپ اس وقت میں آ جائیں، جب بولے اس وقت میں چلے جائیں. اور ہوتا یہی ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اگر ہیڈ ماسٹر بولتا ہے میرے اوپر ہے تو پھر آپ اس کو بولیں سر لکھ دیں کہ یہ چھٹی میں دے رہا ہوں. نہیں لکھے گا کبھی بھی رجسٹر کے اوپر. کیوں؟ کہ آگے جب چیکنگ ہوگی پکڑا جائے گا. اور اگر کوئی ایسا بے باک ہے بھی صحیح، سیاسی اثر رسوخ رکھتا ہے، تب بھی اس کی گارنٹی کے اوپر ہمارا چھٹی کرنا جائز نہیں ہے، ہمارا لیٹ آنا جائز نہیں ہے. ہمیں اپنی پوری حاضری دینی ہے اور اپنے تنخواہ کو جائز طریقے سے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ محمد. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام.